السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام راستہ نورہ دعویٰ سینٹر کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ ان کا پہلا سالانہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ عالم فاؤنڈیشن کی جانب سے ہوا ہے۔ راستہ نورہ دعویٰ سینٹر کے بہت مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دعویٰ سینٹر سے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے، اور جو اس پروگرام کے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، آمین۔ جس کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بے پردہ گھوم رہی ہو وہ شوہر دیوس ہوتا ہے۔ دیوس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی ثلاثۃ لا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں کو نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک دیوس بھی ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دیوس کون ہوتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی پردہ نہ کرے اور شوہر اس بیوی کو روک نہ سکے یا روکے نہیں تو اس شوہر کو دیوس کہتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس وقت اس دنیا میں عورت کی قدر و قیمت کیا تھی، سیرت کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مختلف ملکوں، مختلف قوموں اور مختلف تہذیبوں میں اس عورت کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، بعین ہی جیسے بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ بعض تہذیبیں جیسے رومانی تہذیب ہے، رومانیوں کے یہاں اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اسے اس کے باپ کے قدموں میں رکھ دیا جاتا اور اسے یہ اختیار دے دیا جاتا کہ چاہو تو اسے قبول کر لو اور چاہو تو اسے اپنے پاؤں سے مسل دو۔ مختلف تہذیبیں، مختلف انداز۔ عیسائیوں نے عورت کے بارے میں ایک جملہ معروف کر رکھا تھا، حل ہی انسان ام لا، عورت انسان بھی ہے یا نہیں؟ گویا کہ عورت کی انسانیت کو ان لوگوں نے اپنے یہاں مشکوک بنا رکھا تھا، اور یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ عورت لعنت ہے، عورت لعنت ہے، ابلیس کا ہتھیار ہے، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا، بہکایا تھا۔ اور دور نہ جائیں، ہمارے ہندوستان میں، بھارت میں عورت کی کیا حالت تھی؟ اگر عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسی پر بس نہیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، بلکہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔
ستی کی رسم معروف ہے، اگر شوہر فوت ہو گیا تو جن لکڑیوں پر اس کی لاش کو جلایا جاتا انہی لکڑیوں پر عورت کو بھی پھینک دیا جاتا کہ تمہیں اب شوہر کے بغیر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ عورت اپنی کوئی ملکیت نہیں رکھ سکتی تھی، اپنے نام کوئی جائیداد نہیں رکھ سکتی تھی، گویا کہ وہ مکمل طور پر غلام ہے، یا دوسرے معنوں میں ان لوگوں کے نزدیک ایک جانور ہے، جس طرح چاہیں اسے رکھیں، جس طرح چاہیں اسے بیچیں۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 1991 ماہ ستمبر میں عورت کو حق ملکیت دیا، ابھی 91 میں۔ اس سے پہلے عورت کو اپنی کوئی ملکیت رکھنے کا، کوئی جائیداد بنانے کا کوئی حق نہیں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عہد میں مبعوث ہوئے اس زمانے میں عربوں کا حال کیا تھا؟ عربوں کے یہاں عورت کی قدر و قیمت کیا تھی؟ قرآن کریم نے اس واقعہ کو کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ نحل ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ صرف یہ سننا کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، منہ کالا ہو جاتا تھا۔ اور یہ قرآن کلام الہی، قرآن بتا رہا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا منہ کالا ہو جاتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم کے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ اسے کیا خبر دے دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب وہ سوچتا کہ میں اسے قبول کر لوں یا میں اسے زندہ مٹی میں گاڑ دوں۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ نے فرمایا کتنا گندا فیصلہ یہ لوگ کرتے تھے، کتنا برا حکم تھا ان کا۔ عورت کا پیدا ہو جانا، لڑکی کا دنیا میں قدم رکھنا ان لوگوں کے لیے اتنا تکلیف دہ، اتنا باعث شرم تھا کہ ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایک رسم، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم عربوں میں چل پڑی۔ ایک صحابی اسلام لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ساتھ ہی فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے 8 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا۔ یہ حال قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ جس زمانہ میں عورت کی یہ حالت تھی، ہندی، رومانی، ایرانی، یونانی، کسی تہذیب میں عورت کو بھیڑ بکری سے زیادہ کوئی قیمت نہیں دی جاتی تھی۔ اس تہذیب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس عورت کو وہ مقام عطا کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے برابر قرار دے دیا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور جب باری آئی اعمال کی، نیک اعمال کا معاملہ آیا، اللہ رب العزت نے کہیں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا،
بلکہ مسلمان مردوں کا ذکر کیا تو ساتھ ہی مسلمان عورتوں کا، مومن مردوں کا ذکر کیا تو ساتھ ہی مومن عورتوں کا، روزہ دار مردوں کا ذکر کیا تو روزہ دار عورتوں کا، قانتین مردوں کا ذکر کیا قانتات عورتوں کا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے کے معاملے میں ذکر کرنے والوں کا ذکر کیا تو ساتھ ہی ذکر کرنے والیوں کا ذکر کر دیا، مرد اور عورت دونوں کو برابر کا درجہ دیا کہ یہ نیکی کرے تو اسے بھی ثواب ملے گا، وہ نیکی کرے تو اسے بھی ثواب ملے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیا مقام دیا؟ عورت کی چند ایک ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، عورت ماں ہو سکتی ہے، عورت بیٹی ہو سکتی ہے، عورت بہن ہو سکتی ہے، عورت بیوی ہو سکتی ہے، موٹی موٹی یہی چند حالتیں ہیں۔ وہ عورت جسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ نے فرمایا عورت اگر ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو جنت تلاش کرنی ہے تو اس کی خدمت کرو، اس کے قدموں میں رہو، تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ اور عورت اگر بیٹی ہے، عورت اگر بہن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی 2 بہنوں کو، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا، ان کی تربیت کی، صحیح اسلامی خطوط پر اس کی تہذیب کی اور ان کی شادی کر دی، اللہ رب العزت ان دونوں بہنوں کو، ان دونوں بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ جسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے آسمان تک پہنچا دیا اور فرمایا عورت اگر بیوی ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا کیا مقام ہے؟ صحیح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا مال و اسباب ہے، یہ ساری دنیا دولت ہے، مال ہے، متاع ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس دنیا کی سب سے قیمتی پونجی نیک عورت ہے۔ اگر عورت بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، دنیا کی سب سے قیمتی پونجی ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ پونجی کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دولت جس میں سے ہیرا سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گلیوں میں اس کے ساتھ کھیلتے پھرتے ہیں، اسے سنبھالا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ ملکیت ہے، اس پر آدمی فخر کرتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، لیکن اسے لوگوں کی نظروں سے چھپاتا پھرتا ہے۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے اس عورت کو دنیا کی قیمتی دولت اور ہیرا بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی سب سے قیمتی دولت اس عورت کو قرار دیا۔ آج کافر تو کافر، مسلمان بھی اس ہیرے کی صحیح قدر و قیمت نہیں کر رہا۔ کافروں کو تو چھوڑے، انہوں نے اپنی دولت کی ترویج، اپنی تجارت کی ترویج، انہوں نے کاروبار کے لیے اشتہار بنا دیا عورت کو، اور یہ بات اب کافروں تک نہیں رہی۔ آپ کے مسلمان ملکوں کے اسٹیشن، ٹیلی ویژن اسٹیشن اور اخبارات بے عین ہی عورت کو اسی طرح ننگا کر رہے ہیں جس طرح کافر اور اہل یورپ کیا کرتے۔ انتہائی گھٹیا پروگرام، فیشن شو کے نام سے عورت کے سارے کپڑے اتروا دیے،
اور شرم و حیا اس حد تک اتار دی کہ انسان کو چلنے کے لیے حیوانوں کی چالیں بتائی، حیوانوں کی چالیں سکھلائی۔ فیشن شو میں کپڑوں کی نمائش کے لیے جو لڑکیاں لائی جاتی ہیں وہ کون سی چال چلتی ہیں؟ کیٹ واک کہتے ہیں کہ یہ کیٹ واک ہے۔ وہ انسان ہے جسے اسلام نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، آج مسلمان ہے اس عورت کو جانوروں میں گھسیڑ رہا ہے۔ بعثت کے وقت اسے بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، آج بھی وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ اور کچھ وہ اپنے آپ کو جو ایک عرصہ تک غیرت مند کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو عورتوں کے مقابلہ میں بڑا مقام دیا کرتے تھے، اب کچھ نوجوان بھی شروع ہو گئے ہیں جو مردانہ کپڑوں کا نمائش میں اعلان کرتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اردو نیوز میں ایک خبر آئی تھی، اس نے کہا کہ لڑکیاں تو چلتی ہیں کیٹ واک، اور یہ اب ڈاگ واک چلنے والے بھی آ گئے، کتے کی چال چلنے والے بغیرت۔ اسلام نے عورت کو ہیرا قرار دیا، ایک قیمتی دولت کہا، اور مسلمان نے عورت کو انتہائی گھٹیا، اور عورت نے قبول کیا ہوا ہے۔ عورت نے یہ مقام جو آج انسان نے اسے دے دیا، اسے قبول کر لیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا مقام دیا۔ ان کے دائرہ کار مقرر کر دیے، مرد کا کام کیا ہے، عورت کا کام کیا ہے، دونوں کے دائرہ کار مقرر کر دیے۔ من حیث الجنس ان دونوں کو برابر رکھا۔ اللہ کی عبادت کریں، مرد کرے تو وہ ثواب پائے، عورت کرے تو وہ ثواب پائے، من حیث الجنس کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب مرد اور عورت کی تقسیم کی باری آئی، دائرہ کار کی باری آئی، عورت کا دائرہ کار اور رکھا، مرد کا دائرہ کار اور رکھا۔ اب عورت بھی اپنے دائرہ کار سے باہر جان بوجھ کر نکل رہی ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر رہا۔ اسے مغرب کی آوازیں، یورپ کی طرف سے آنے والے پروپیگنڈے، اس نے اس حد تک یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ معاشرے کی دو اکائیاں ہیں، مرد ہے، عورت ہے، ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، یہ دونوں پہیے برابر ہونے چاہیے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چل کر کام کرنے کا شوق اب عورت کو آ چکا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مردوں کی ہوس کا شکار، آج معاشرے میں ایک جنس رخیص، ایک صنف نازک، لیکن آج وہ انتہائی سستے داموں بکتی چلی جا رہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مرد اور عورت کو آپس میں تعلقات کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے انس و محبت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہاری جوڑی بنائی، تم ہی میں سے تمہاری جوڑی بنائی۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ مرد کہاں کا ہوتا ہے، عورت کہاں کی ہوتی ہے؟ جیسے ہی قاضی دو کلمے پڑھ دے، وہ میاں بیوی کے رشتے میں بندھ جائے، اب وہ ساری دوریاں، وہ کس ملک کی، وہ کس ملک کا، وہ کس علاقے کی، وہ کس علاقے کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، میں نے نکاح کے ذریعے تمہارے مابین محبت اور رحمت پیدا کر دی۔
اور محبت و رحمت اسے ہم نے بعض دفعہ کچھ ایسے انداز سے اپنایا کہ جیسے ہی نکاح ہوا بیوی کو بغل میں لیا، ماں باپ بھول گئے، بہن بھائی بھول گئے، عزیز رشتہ دار بھول گئے. ادھر شادی ہوئی، ادھر اپنا مکان الگ ہے، فلیٹ الگ ہے. اللہ رب العزت نے یہ رشتہ واقعتاً ایسا بنایا. ان دونوں کو اگر سعادت چاہیے، میاں بیوی کو اگر خوشحال زندگی چاہیے، تو اس کے لیے اسلام نے کچھ حدود مقرر فرما دی. میاں کے حقوق، بیوی کے فرائض مقرر کر دیے، بیوی کے حقوق میاں کے فرائض مقرر کر دیے، ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض. اگر دونوں میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے حقوق اور فرائض ادا کرتا رہے، گھروں میں ناچاکی نہ ہوگی، گھروں میں بدمزگی نہ ہوگی، بلکہ یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جائے گی. لیکن اگر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ٹھن جائے اور سمجھے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، شوہر کہے کہ نہیں میں مرد ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے. اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. عورت نے کہا ہم چما دیگرے نیست، میں تو پڑھی لکھی ہوں، ڈگری ہولڈر ہوں. مرد نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے یہ درجہ دے رکھا ہے کہ میں عورتوں پر بھاری ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 228، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مردوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ زیادہ حاصل ہے. مردوں کو ایک درجہ عورت سے زیادہ حاصل ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے. لیکن اس درجے کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اگر تو کہیں کہ مجھے اللہ نے درجہ زیادہ دیا ہے، میں گھر میں جو چاہوں کروں، میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں لوں گا، میں کسی کی کوئی بات سے نہیں سنوں گا، میرا حکم اور صرف میرا حکم، اسلام اس بات کو بھی نہیں مانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دانا، زیرک، اپنے گھر میں سعادت چاہنے والا آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیا کرتے تھے، بلکہ مشورہ مان لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے، کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل گھٹی میں ہوتی ہے. معروف ہے نا، کہتے ہیں عورتوں کی عقل گھٹی میں ہوتی ہے. ان سے مشورہ لو، لیکن جو مشورہ عورت دے اس کے برعکس کرو. عجیب قسم کی مثالیں ہمارے یہاں بنا رکھی ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے، قبول کرتے، اور جو کچھ وہ کہتی ہیں اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے سے اپنے خیمے میں آئے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا خیمے میں موجود ہیں. آپ سٹ پٹائے ہوئے ہیں، غصے میں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ احرام کھول دو، سار منڈوا دو، حلال ہو جاؤ، لیکن ان میں سے کوئی میری بات پر کان ہی نہیں دھر رہا. واقعہ صلح حدیبیہ کا معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 1400 آدمی عمرہ کرنے کے لیے آئے. مکے والوں نے کہا ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ
صلح کی شرائط طے کی اور واپسی کا ارادہ کر لیا۔ صحابہ کو کہا کہ سر منڈا دو، قربانیاں ذبح کر دو، حلال ہو جاؤ۔ اب صحابہ کرام ڈٹے ہوئے ہیں، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ ہم ان مشرکین سے گر کر صلح کریں، ہمیں یہ مکہ میں کیوں نہ جانے دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی حکمتوں کے پیش نظر صلح کر چکے ہیں۔ اب صحابہ نہ قربانیاں ذبح کر رہے ہیں، نہ بال منڈوا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کہ بات کی تو کہتی ہیں یا رسول اللہ اس میں اتنا گھبرانے پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر اپنا سر منڈوا دیجئے، کوئی ذبح کر دیجئے، سر منڈوا دیجئے، دیکھا دیکھی سب منڈوا دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلاق کو لیا، صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر کہا آؤ بھائی میرے بال مونڈ دو، سر مونڈ دو۔ سر مونڈا، ادھر دیکھا لائن لگی ہوئی ہے، ادھر دیکھا سب لوگوں نے اپنے سر منڈوا لیے۔ بیوی نے مشورہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مان لیا۔ اور ہمارے یہاں الٹا معنی لے لیا، کہا کہ بیوی مشورہ دے تو اس کا الٹ کرو، جو وہ کہے وہ نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین شوہر کی حیثیت سے، ایک مثالی شوہر کی حیثیت سے جو خطوط قائم فرمائے، آپ اگر ان پر تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمارے یہاں جو مثالیں بنی ہوئی ہیں، کہیں گے جی عورت پاؤں کی جوتی ہے، پوری آئی تو رکھی، نہ آئی تو نہ صحیح۔ عورت کو آج کا مسلمان پاؤں کی جوتی کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری دنیا کی سب سے قیمتی چیز اور ہیرا قرار دیا، اور مسلمان کہے کہ پاؤں کی جوتی ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھا، ایک شوہر کے کون کون سے فرائض آپ نے ادا کیے، ان کی جھلک دیکھنی ہو تو سیرت کی کتابیں کھول کر دیکھیں۔ ویسے تو کہیں حقوق کے معاملہ میں شوہر کا سب سے پہلا فرض کیا ہے، عورت کا حق کیا ہے؟ حق مہر۔ حق مہر جسے دین مہر بھی کہتے ہیں۔ شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عورت کو حق مہر دے، اور اس میں 32.25 روپے ضروری نہیں ہیں جو ہمارے یہاں پکے کر رکھے ہیں۔ پاکستان میں، انڈیا میں قاضیوں نے حق مہر پکا کر دیا، 32.25 روپے۔ دولہا، شوہر، اس کے گھر والے اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر دیں۔ قرآن نے قنطار، خزانے کا لفظ استعمال کیا۔ اگر کسی نے بیوی کو خزانہ بھی دیا ہے تو طلاق دینے کی شکل میں وہ واپس نہ طلب کرے، چاہے تو خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ 32.25 کہاں سے آگے؟ سب سے پہلا حق عورت کا یہ ہے کہ شوہر اس کو دے۔ ہمارے یہاں شادی شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی جو چاہے باندھ لو، جتنا چاہے رکھ لو، اور دل میں وہ گرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کون سا دینا ہے۔ جتنا چاہے رکھ لو جی، لکھ لو۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی نازک سے موڑ پہ آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی، میرا اور تیرا مال کوئی 2 مال ہیں۔ کوئی مناسب وقت دیکھ لیا کہ اب یہ انکار نہیں کرے گی، کہا کہ تیرا میرا 2 مال ہیں، جو میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اس بیچاری کو جذبات کی رود میں بہا کر کہتے ہیں معاف کرو، وہ بھلی ایمان سے معاف کر دیتی۔ اور یہ معلوم ہے کہ اگر معاف نہ کروایا تو دینا پڑے گا، اور اگر نہ دیا تو یہ مرنے کے باوجود تمہارے ذمے میں رہے گا، یہ ذمہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہاں ایک لطیفہ قائم ہو گیا اسی حق مہر کے سلسلہ میں۔ مشہور یہ ہے کہ جس وقت شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کے کان کے پاس کہتی ہے، اگر زندگی میں موقع نہیں بنا
تو کان کے پاس جا کر کہتی ہے، گھر والے لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ مرنے کے قریب آیا ہوا ہے، تم اس کو اپنا حق مہر معاف کر دو۔ وہ کان کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے کہ اللہ کی بندی جا، اللہ کے بندے جا، میں نے اپنا حق مہر تمہیں معاف کیا۔ ایک سیدھے سے مسلمان نے سنا ہوا تھا کہ کچھ معاف کیا جاتا ہے مرتے وقت۔ اب یہ زندہ ہے، بیوی بیچاری کی موت پہلے آنے لگی، تو یہ اس کے کان کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، اللہ کی بندی جاؤ، میں نے اپنا حق مہر تمہیں معاف کیا۔ معاف کروانے کے چکر میں ہے، دینے کی نیت پہلے دن سے نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَآتُوهُنَّ، عورتوں کو دو، ان کا جو حق مہر مقرر کرو ان کو ادا کرو۔ صدقاتہن، ان کا حق مہر انہیں دو، اور وہ بھی ایسے نہیں کہ پھنسے ہوئے، بلکہ فرمایا نحلہ، دل کی خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے کبھی معاف کر دیں تو معاف کر دیں، ان کی مرضی۔ عورت کا پہلا حق حق مہر، اور یہ مرد کا پہلا فرض۔ شادی ہو گئی، اب عورت کا دوسرا حق کیا ہے اور مرد کا دوسرا فرض کیا ہے؟ مرد اپنی بیوی سے محبت کرے، محض ٹائم پاس کرنے والی محبت نہ ہو، بلکہ دل و جان سے اپنی بیوی کو چاہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار کے بتا دیا کہ بیوی سے محبت کیسے کرنی ہے۔ آپ کتب حدیث پڑھیں گے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اس حد تک محبت کیا کرتے تھے کہ ایک ہی برتن ہوتا اور اسی ایک برتن میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جھوٹے میٹھے کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ ایک ہی پلیٹ میں دونوں میاں بیوی کھا رہے، صرف کھا نہیں رہے بلکہ حدیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پیالے کی جس جگہ پر منہ رکھ کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ اٹھاتے اسی جگہ منہ رکھ کر آپ بھی پانی پیتے۔ پیار کا معیار قائم فرما دیا۔ بیوی نے ہڈی اٹھائی، گوشت اٹھایا، اس سے تھوڑا سا گوشت نوچا، ہڈی وہاں رکھ دی۔ برتن میں بوٹیاں اور بھی موجود ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بوٹی، وہی ہڈی اٹھائی، وہیں سے اپنے دانتوں سے کاٹ کر کھائی جہاں سے بیوی نے کھائی تھی۔ اور آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے دعوے کرنے والا، دعویٰ کریں تو پھر محبت کا اور چھوٹے چھوٹے لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے، عشق رسول۔ یہ رسول کے عشق میں اندھے، دین کی تعلیمات سے اتنے اندھے ہو گئے کہ آج اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ بس یہ گیا کام سے، یہ رن مرید ہو گیا ہے، اس نے اب بیوی کا جھوٹا میٹھا کھانا شروع کر، یہ گیا کام سے۔ یہ آج کے مسلمان کا عاشق رسول کا حال ہے۔ نبی اپنی بیوی کا جھوٹا کھائیں، جھوٹا پئیں، اور یہ عاشق رسول نے، ہمارے بزرگوں نے مشورے دینے شروع کر رہے، شادی کے قریب پہلے سے مشورے شروع ہو جاتے ہیں، دیکھو بیوی کا جھوٹا میٹھا نہیں کھانا، آدمی نیچے رن مرید ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا کھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا پیا اور دل سے اپنی بیویوں کو چاہا۔ عورت کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے تفریح کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ ہمارے یہاں جو ماحول ہے، فلیٹوں کا ماحول، تنگ قسم کا ماحول، بیوی کا حق ہے کہ اسے کبھی باہر لے جائیں، کبھی گھما پھرا کے لائیں، بچوں کو گھما پھرا کے لائیں،
ہر وقت پیسے چھاپنے کی مشین ہی نہ بنے رہیں. کام سے گھر ڈیوٹی، ڈیوٹی سے گھر، گھر سے ڈیوٹی. صرف یہی نہیں بلکہ عورتوں کا یہ بھی حق ہے کہ انہیں کبھی کبھی تفریح کا موقع مہیا کیا جائے. مرد کے لیے یہ ذمہ داری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں قائم فرمائی. ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے علم میں ہے کہ چھوٹی عمر تھی جب ان کی شادی ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میچور ہیں، لمبی عمر کے عمر سیدھا بزرگ ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں یہ تو شوق ہے بہت سارا کہ 16 سال کی لڑکی سے شادی کریں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، چلا جا نہیں رہا، اور 16 سال کی لڑکی تلاش کرتے پھرتے ہیں. یہ رواج ہے، پیسہ جیب میں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی، لیکن اس کے دل کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی طبیعت کا مکمل خیال رکھا. یہ نہیں کہ اپنی بیویوں میں ایک لڑکی داخل کر لی اور پھر اس کے بعد جس طرح چاہا رویہ اختیار کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر ہے، محلے کی لڑکیاں کھیلنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتی. چھوٹی عمر کی بچی کا کھیل کیا ہے؟ گڑیوں کے ساتھ کھیلنا. گڑیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر ام المومنین عائشہ صدیقہ کھیلتی رہیں. جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو بچیاں بھاگنا چاہتی، دوسری بچیاں بھاگنا چاہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو منع کر کے روک کے رکھتے کہ نہیں تم کھیلو، کیونکہ ام المومنین کی عمر کا ابھی تقاضا کھیل کود کا ہے، کھیلنے نہیں. سفر میں ہے، اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاتی ہو، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاتی ہو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تو عمر ہی ابھی کھیلنے کودنے کے، کہا ہاں لگاتی ہوں. دوڑ لگائی، اور کب لگائی، کہاں لگائی؟ جنگل میں. جنگل میں ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی پاس نہیں، کوئی ساتھ نہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا رواج ہے، تفریح کے موقع پیدا کرتے ہیں لیکن لوگوں کے وسط میں کھڑے ہو کر لیتے ہیں. آپ نے جنگل میں اپنی بیوی سے، دونوں میاں بیوی ہیں، تیسرا کوئی شخص نہیں. اور میں نے کچھ لوگوں کو تفریح کے مواقع مہیا کرتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں کو ساری دنیا کے وسط میں میاں بیوی اور لڑکی اور لڑکا، 4 لوگ ٹینس کھیل رہے ہیں ساری دنیا کے وسط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کروائی ہے لیکن پردے کا لحاظ کیا، شرم و حیا کا لحاظ کیا. جنگل میں دوڑ لگائی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی ہیں، چھریرا بدن ہیں، نکل گئی، کامیاب ہو گئی. عائشہ صدیقہ جیت گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. کچھ عرصہ گزر گیا، اسی طرح کسی سفر میں پھر ہیں، اور اچانک آپ فرماتے ہیں عائشہ دوڑ لگاتی ہو. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پتہ نہیں پہلا واقعہ یاد بھی رکھا ہوا یا نہیں، کہا دوڑ لگاتی ہو؟ فرمایا ہاں لگاتی ہوں. دوڑ لگائی. اس مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جسم بڑا ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ جیت گئے، اور بڑے مزے سے فرمایا عائشہ ہاذہی بتلک، یاد ہے کبھی تم مجھ سے جیت گئی تھی، آج بدلہ پورا ہو گیا ہے. اپنی بیوی کے جذبات کا، اس کے خیالات، اس کے احساسات کا خیال رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر نہیں. اگر کسی کے یہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مولوی کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ فوراً پہلا کام یہ کرتا ہے کہ دوسری شادی کر لیتا.
لیکن صرف مولوی نہیں کرتے، دوسرے بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ ذرا زیادہ پیسہ ہوا دوسری شادی کر۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اسلام نے 2 3 اور 4 بیویاں رکھنے کی اجازت، مثنا و ثلاثہ و رباع، اور فرمایا اگر تم عدل و انصاف نہ کر سکو، اگر عدل و انصاف نہ کر سکو، 4 رکھو عدل نہ کرو، 3 رکھو عدل نہ کرو، 2 رکھو عدل نہ کرو، تو فرمایا فواحدہ، تو پھر ایک ہی کے ساتھ ٹائم پاس کرو۔ ہم یہ تو دعویٰ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی سنت رسول ہے 4 بیویاں رکھنا، لیکن جب عدل کی باری آتی ہے تو وہاں بڑے بڑے کلگیوں والے مار کھا جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح عدل کیا؟ زیادہ بیویاں ہونے کی شکل میں عورتوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ شوہر عدل و انصاف سے پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عدل کیا؟ ایک اچھے شوہر کا کام یہ ہے کہ وہ گھر کی ضروریات، عورتوں کے جذبات و احساسات کا خیال رکھے، گھر کی ضروریات کا خیال رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، آج اس گھر میں، کل اس گھر میں، پرسوں اس گھر میں، اور پوری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی باری میں زیادتی نہیں کی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا بڑی عمر کی تھیں، انہوں نے محسوس کیا کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، مجھے شوہر کی کوئی اتنی حاجت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنے دل کی خوشی سے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ اگر شوہر اس بات کو قبول کر لے تو یہ جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ آفر قبول کر لی۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ، ان کی حضرت عائشہ کے پاس 2 باریاں جمع ہو گئی، لیکن باقی بیویاں ہر کسی کی باری اس کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ رات کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی گھر میں بیٹھے رہیں، پڑے رہیں، دوسروں کی پرواہ نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی باری مقرر کی ہوئی تھی۔ صرف ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، صحیح مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، اور حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تھوڑا الگ طلب کر لیا۔ آپ آرام سے اٹھے، جوتا پہنا، چادر لی، اور حضرت جبرائیل امین کے اشارے سے ایک سائیڈ میں ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ جنت البقیع والوں کے لیے استغفار کیا کریں۔ جنت البقیع، بقیع الغرقد، مدینہ منورہ کا قبرستان، فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کے لیے جو اسودگان بقیع ہیں ان کے لیے استغفار کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو جگایا نہیں بلکہ آرام سے اٹھے اور چلے گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی سوئی ہوئی ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جاگ رہی تھی۔ آگے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے پیچھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع میں داخل ہو گئے، آپ نے 3 مرتبہ اہل بقیع کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگی، اور جب آپ واپس ہوئے تو میں بھی آگے آگے واپس ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چلتے، میں بھی آرام سے چلتی، آپ تیز ہو جاتے، میں بھی تیز ہو جاتی۔ آپ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں گھر میں داخل ہو گئی اور لیٹ گئی۔ حضرت عائشہ نے یہ تعاقب کیوں کیا؟ عورتوں کی فطرت ہے، اپنے شوہر کا کبھی کہیں سے کوئی جائز بھی ٹیلی فون آئے تو بڑی توجہ سے سنیں گی کہ یہ کون بول رہا ہے یا رہی ہے۔ یہ بات شروع سے آ رہی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شک گزرا کہ باری میری ہے، کہیں مجھے سویا ہوا چھوڑ کر کسی اور گھر میں نہ چلے جائے۔ پیچھا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جا نکلے، واپس آئے،
فرمایا یا عائش، کبھی کبھی پیار سے آپ اپنی بیوی کا نام مختصر کر لیا کرتے تھے، اور آپ لوگ کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں۔ کسی کسی بات میں ہم سنت سمجھ کر بھی اور ویسے بھی یہ کام کرتے ہیں، اچھے والے نام کو چھوٹا سا کر مایا یا عائش ما لک یا عائش، عائشہ کیا بات ہے، سانسیں پھول رہی ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا اتخبرینی، کیا مجھے تم خبر دیتی ہو؟ او لا یخبرنی اللطیف الخبیر، نہیں تو مجھے وہ خبر دے دے گا جو بڑا ہی باریک بین ہے اور تمام خبریں رکھنے والا، یا تم بتاؤ یا مجھے آسمان والا بتا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بات کلیئر کر دی، کہا یا رسول اللہ ایسے ہوا، آپ اٹھے کھسکے، میں پیچھے چل دی۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو میں اپنے آگے آگے ایک کالا سا ہیولا سا دیکھ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ تم تھی میرے آگے آگے۔ اندھیرا تھا لیکن ایسے لگتا کہ جیسے کوئی جا رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، فرمایا اس کا مطلب وہ تم تھی۔ اور ساتھ ہی فرمایا اظننت یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناجائز کریں گے، زیادتی کریں گے؟ باریاں مقرر ہیں، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اس حدیث میں ایک نقطہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، یہ باریاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں باندھی ہوئی بلکہ اللہ کے حکم سے باندھی ہوئی تھی۔ اللہ کا ذکر بھی فرمایا ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، نبی کی باریاں بھی اللہ نے مقرر کر رکھی تھی۔ اب قرآن کھول کر دیکھیں، کہیں سے آپ کو ملے کہ کہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہو کہ اے میرے نبی تم نے اس طرح باریاں مقرر کرنی ہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آتی تھی، اور یہ حدیث وہی ہے جس کو آج ہمارے لوگ بڑی نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ حدیث کا جو صحیح ترین مجموعہ ہے اس کے بارے میں بڑے چٹکلے، اس کے بارے میں لطیفے، اگر آپ تذکرہ کریں 2 مرتبہ 4 مرتبہ ایک ہی درس میں کہ صحیح بخاری میں آیا، صحیح بخاری میں حدیث، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کچھ لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے، یہ مسلم کا اسلام مانتے ہیں اور بخاری کے بخار میں مبتلا ہیں۔ اس قسم کے جملے حدیث رسول کے بارے میں مسلمان، حالانکہ یہ حدیث اور قرآن کریم کے کئی ایک واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں انصاف کیا۔ روزانہ سیرت کی کتاب کھول کر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر گھر میں چکر ضرور لگاتے تھے، ہر گھر میں جاتے، ان کی حاجت، ان کی ضرورت پوچھتے کہ کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت، لیکن رات شب باشی رات صرف اس گھر میں گزارتے جس گھر میں محمد رسول اللہ کی باری ہوتی۔ اور ہمارا آج کا حال کیا ہے؟ شادیاں 2-4 کرنے کا شوق رہتا ہے، لیکن ایک یہاں ہے، ایک اپنے ملک میں ہے، ایک سعودی عرب میں رکھیں گے، ایک کو پاکستان میں، ایک یہاں، ایک انڈیا میں، ایک یہاں، دوسری بنگلہ دیش میں۔ اور اگر کبھی پوچھ بیٹھے مولانا، میں اپنے ہی بھائیوں کی بات کرتا ہوں، مناسب رہے گا، حالانکہ سب میں یہ باتیں موجود ہیں، ایک کو بغل میں لیے پھرتے ہیں، دوسریوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ مولانا سے پوچھے مولانا کیا بات ہے، ایک ہی بیوی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو بڑے اچھے ستھرے انداز سے ٹالیں گے، نہیں وہ دوسری ذرا بیمار شمار رہتی ہے، دوسری ذرا بیمار شمار رہتی ہے، اس لیے میں اس کو بغل میں لیے پھرتا ہوں، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ خود آپ نے اپنا عمل دکھا دیا.